بھارت یہ کہتا ہے اس کا پرائمری تھریٹ جو ہے وہ چائنا ہے، لیکن پرائم منسٹر مودی جو ہے بھارت کے، انہوں نے ایک نئی ایئر بیس کا افتتاح کیا ہے، اور جو کہ سمجھ لیں کہ اب پاک افغان انڈیا کے بارڈر کے جو اوپر ہے وہ بیس بن رہی ہے، اور اس میں دیکھیں کہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ اب گجرات ہوگا، نارتھ گجرات میں ہے بیسیکلی۔ جو میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پرائم منسٹر مودی بہت سارے بزنس کو انڈیا گجرات لے کے آ رہے ہیں، ان کی ہوم سٹیٹ ہے، بہت سارا پیسہ لے کے آ رہے ہیں، بہت ساری انڈسٹری لے کے آ رہے ہیں، بہت کچھ وہ گجرات میں کر رہے ہیں، جسٹ ٹو گیو اے میسج ٹو گجرات، جو ان کی بیس ہے، اپنی وہ بیس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کسی بھی پولیٹیشین کے لیے، جو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی بیس ہوتی ہے، وہ کہاں سے آیا۔ ایک تو وہ اپنی بیس نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اٹ مینس کہ ہی از کنٹینیوسلی ان ٹچ، اینڈ وہ چاہتا ہے کہ وہ گجرات جو ہے وہ پھلے پھولے اینڈ وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو فائنینشیل ٹائمز کو سٹوری انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں یہ ذرا آپ پڑھیں، یہ میں نے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دے دیو، نہیں تو ساڑھے لات خراب ہو جانے۔ انہوں نے کہا جی اگر انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو گئی، دس از واٹ دا پرائم منسٹر سیز، اور پیسے جو ہیں وہ نہ پہنچے، تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی ان آور نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ، یعنی کہ ہم ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہیں، یہ ہمارے لیے چیز اچھی نہیں ہے اگر ہمیں پیسے نہ ملے تو۔ اٹ مینز یہ اب نیا طریقہ ہم نے ڈھونڈا ہے پیسے مانگنے کا، کہ پہلے تو کہا یار وہ ادھر چل گئے ادھر چل گئے ہمیں پیسے چاہیے، اب کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے دو نہیں تو ساڑھے کو نیوکلیئر ہتھیار نے پھر نہ کیا ہے سانو، پھر پلیز ڈونٹ، مطلب یہ سٹائل ہے اب ان کا۔ مطلب پرائم منسٹر کو نیوکلیئر ہتھیاروں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے پیسے مانگنے کے لیے؟ پیسے آپ کو پہلے بھی بہت ملتے ہیں، آئندہ بھی ملیں گے بھائی، پیسے آپ کو اللہ واسطے تو چلو جو دیتے ہی دیتا ہے، ہم قرضہ بھی تو لیتے ہیں، جس کو چلو دینا نہ دینا بات کی بات ہے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں، اس پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ مطلب ہم دنیا کے ان ملکوں میں سے ہمارا شمار ہے الحمدللہ، جو قرضہ لیتے ہیں سود دینے کے لیے، انٹرسٹ دینے کے لیے ہم قرضہ لیتے ہیں، تو ہمارا تو لیول الحمدللہ سیاستدانوں نے وہاں پہ لے آئے ہیں۔ اب ایک یہ ہے، ایک ڈیفینس ایگزیبیشن بھی ہوا ہے، اور اس میں پرائم منسٹر مودی جو تھے وہ انہوں نے کہا جی کہ اور اس کے علاوہ ایک انٹرپول کی 90th انٹرپول جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹیررزم اینڈ کرائمز کے حوالے سے بات کی، اور اس میں پاکستان کے جو ڈی جی ایف آئی ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے، محسن بٹ صاحب، وچ از ویری گڈ۔ اچھا لگا یہ سن کے کہ دیکھے کہ پاکستانی جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور کل کو کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے انٹرپول کی تو انڈیا سے پاکستان آتا ہے، لیکن وہ انڈین میڈیا کا سٹائل ہے، وہ بٹ صاحب کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سوال جواب کرنا شروع کر دی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں۔ اب پرائم منسٹر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات جو ہے وہ امرج کرے گا افیکٹو سینٹر آف انڈیا سیکیورٹی، کے ہم اس کو انڈین سیکیورٹی کا سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ دس از واٹ آئی واز ٹیلنگ، کہ وہ بیسیکلی انڈیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ بھائی گجرات جو ہے ادھر ہم دیکھو انڈیا کو سیکیور کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، پاکستان کو میسج دے رہا ہے کہ بھائی آپ کے بارڈر کے اوپر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب انڈیا کے اندر یہ جو انٹرپول کانفرنس ہو رہی تھی، کوئی 166 کنٹری سے لوگ آئے تھے، کوئی 700 ڈیلیگیٹ سے، اور انہوں نے کہا جناب کہ بڑا جو ہے نا وہ جو تھریٹ لینڈسکیپ ہے وہ بڑا بدل چکا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ گلوبل سلوشنز کے لیے نیشنل اور ریجنل سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے، اینڈ دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی، کرپشن، ڈرگ ٹریفکنگ اور ان چیزوں کی جو ہے انہوں نے بات کی وہاں پہ۔ اب یہ جب ساری چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو میں ایک خوشخبری دیتا جاؤں، جو کہ ہمارے ریاست کے لوگوں کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے شرمندگی ہے، خوشخبری پتہ نہیں ہوگی ان کے لیے، کہ جب سے وہ عمران خان صاحب نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ٹھیک ہے جی، جب سے طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اور امریکہ افغانستان سے گیا ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات میں 51% اضافہ ہوا ہے۔ سو طالبان نے کہا جی کہ ہمارے جو یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاکستان میں گو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو اپنی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، بٹ آپ یہ امیجن کریں کہ تقریباً 450 لوگ، 433 لوگ مارے گئے ہیں، 700-800 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 250 اٹیک ہوئے ہیں، اگست 15 سے لے کے اگست 14 2022 تک کا ڈیٹا دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسلام آباد بیسک تھنک ٹینک ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز پپس جو ہے، ان کا یہ ڈیٹا ہے۔
سو یہ آپ اس ڈیٹے کو انجوائے کریں کہ افغانستان جو ہے ادھر سے عمران خان صاحب جو ہیں جو کہتے تھے کہ دیکھو